ایگزیکٹ 100 سال پہلے جنگ عظیم اول کنکلوڈ ہوتی ہے اور ٹریٹی آف ورسائل کے بعد 100 سال گزر گیا اور سرمایہ دارانہ نظام، ڈالر ڈپلومیسی اپنے پورے عروج پہ پہنچتا ہے اور پوری دنیا کو ڈالر اپنے معاشی جبر میں، معاشی استبداد میں جکڑ لیتا ہے۔ پھر جنگ عظیم دوم ہوتی ہے، دونوں جنگ عظیم اول اور دوم میں گریٹ ڈپریشن آتا ہے۔ جنگ عظیم دوم کنکلوڈ ہوتی ہے تو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف آ جاتا ہے، اور یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ معاشی جبر کے انسٹرومنٹ کے طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر دو بڑے چودھریوں کی آپس میں لڑائی چھڑتی ہے جو 45 سالہ سرد جنگ پہ محیط ہوتی ہے۔ جو مغربی دنیا ہے اس کا بڑا چودھری امریکہ بن کے سامنے آتا ہے، اور مشرق کو لیڈ کرتا ہے اس وقت روس، جو USSR تھا۔ اس سرد جنگ نے بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں اپنی پراکسی سٹیٹس کو یوز کیا، اور دو بڑے چودھریوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب براہ راست خود نہیں لڑنا، اور اپنے کمی کمین اور چھوٹے ہرکارے جو ہیں ان کی زمین استعمال ہوگی، لیکن وسائل دو بڑے چودھری لگائیں گے، اور طاقت کا حصول تھا مطمع نظر۔ طاقت کون کتنی لیتا ہے یہ سب سے بڑی پرائورٹی بن گئی۔ یوں سرمایہ دارانہ نظام، پاور پالیٹکس اور چودراہٹ کی لڑائی 45 برس سرد جنگ کی شکل میں دنیا نے دیکھی، جو برلن ایئر لفٹ سے شروع ہو کے کورین وار، اور کورین وار سے ویتنام وار آئی، اور ویتنام وار سے افغان وار میں بدل گئی۔ USSR اور امریکہ اپنی پراکسی سٹیٹس اور پراکسی وارز کے ذریعے ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ 1990 میں ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت USSR کے صدر گورباچوف نے بالآخر ہمت ہاری اور سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست مانی۔ 1990 میں صرف امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور یا دنیا کا اکلوتا چودھری بن کے سامنے ابھرا۔ پچھلی 3 دہائیوں میں پوری دنیا میں ایک نظریہ، سیاست میں جمہوریت اور معیشت میں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اور پھر دن رات ایک میڈ ریٹ ریس ہمیں نظر آتی ہے ٹو amass and accumulate wealth and power. In politics, power, and in economy, maximum resources, maximum profits, maximum wealth. اس اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور میکنائزیشن کے کلچر نے بہت تیزی سے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا، اور صرف مادہ پرستی عام ہونے لگی۔ اصول، اقدار اور ضوابط قانون تہو بالا ہوئے، اور یوں صرف پیسے کی طاقت سرچر بولنے لگی، اور استحصال نظر آتا ہے عام آدمی کا، اس مزدور کا جو چکی میں پستا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے اپنے مالک کے لیے پروفٹس اکٹھے کرتا ہے اور اس کی کمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔